ہیں جس دن ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یہ مولانا ابوالکلام آزاد کا دن ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنی بڑی شخصیت کے مالک تھے۔ انہیں ابوالکلام کے ٹائٹل سے نوازا گیا۔ اگر آپ کو پتہ ہو ابوالکلام کس کو کہتے ہیں، وہ کلام کے ابو تھے۔ اردو والوں کے لیے میں بتاؤں، بچوں کے لیے، وہ کلام کے ابو تھے۔ مینس ہی ہیڈ ایبسلیوٹ گرپ آن دا لینگویج۔ اور اگر آپ نے یوٹیوب پہ ان کی تقریریں سنی ہوں گی، وہ کتنے خوبصورت، کتنے نفیس زبان بولتے ہیں، کتنے صاف اور شفاف زبان بولتے ہیں۔ ان کے الفاظ کا انتخاب آپ دیکھیں گے، ان کا لب و لہجہ آپ دیکھیں گے، تو آپ کو لگے گا کہ آپ کسی بہت بڑی چلتی پھرتی یونیورسٹی سے ہم کلام ہیں، اور آپ کسی بہت بڑی یونیورسٹی کو، بہت بڑے دینی ادارے کو سن رہے ہیں۔ مولانا آزاد یہ ان کا بنایا ہوا تعلیمی سٹرکچر ہے جو آپ کے ہاں آج موجود ہے۔ یہ جتنا بھی آپ تعلیمی نظام دیکھ رہے ہیں، یہ بیسیکلی اس کی سنگ بنیاد انہوں نے رکھی ہوئی ہے۔ وہ انڈین کمیشن ہو، وہ انڈین کاؤنسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن ہو، وہ سیکنڈری ایجوکیشن کمیشن ہو، وہ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن ہو، وہ انڈین ایجوکیشن کمیشن ہو، یہ سارے کمیشنز جو آج اس ایجوکیشن کے لیے ایک طرح کا باعث غنیمت ثابت ہوئے ہیں، یہ سارے مولانا آزاد کے دور میں، جب وہ ایجوکیشن کے پہلے منسٹر بنے، ہندوستان آزاد ہونے کے بعد سب سے پہلے ایجوکیشن منسٹر وہی بنے تھے، یہ ان کے دور کے سارے بنے ہوئے یہ کمیشنز ہیں، جنہوں نے تعلیمی نظام کو ایک دشا دی، جنہوں نے تعلیمی نظام کو ایک سمت دی، جنہوں نے تعلیمی نظام کو ایک ڈائریکشن دی، یہ انہیں کی دین ہے۔ مولانا آزاد کی سیاسی زندگی سے لے کر کے ان کی دینی زندگی اور ان کی سماجی زندگی اور ان کی علمی شخصیت کا اگر احاطہ کریں گے تو اس کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے۔ ان کا آپ الہلال رسالہ کے بارے میں پڑھیے، جس کے ذریعے انہوں نے جو ہے وہ فریڈم اسٹرگل کو کامیاب کیا۔ اس الہلال رسالہ جب 1930 میں اسٹیبلش کیا تھا انہوں نے، اس کو 1903 میں اس کی اشاعت انہوں نے شروع کی تھی، اس پر کتنی مصیبتیں آئیں۔ یہ الگ بات ہے، یہ وقت کی بات ہے کہ ان کو کوئی بہت بڑا ٹائٹل ہندوستان میں نہیں ملا، بلکہ ورنہ وہ علامہ اقبال سے، وہ گاندھی سے، وہ نہرو سے، وہ موتی لال نہرو سے، وہ ولابھ بھائی پٹیل سے کسی طور کم نہیں تھے۔ اگر آپ ہندوستان کی تاریخ سے، اس کی تاریخی آزادی سے علامہ مولانا آزاد کا نام نکال دیں گے نا، تو میں سچ کہتا ہوں کہ آپ کو ہندوستان کی جو آزادی کی تاریخ ہے اس کو پڑھنے کا من ہی نہیں کرے گا۔ ان کا سٹینڈرڈ یہ تھا، ان کا معیار یہ تھا کہ وہ دن میں صرف 3 تقریریں کرتے تھے، چوتھی تقریر وہ کبھی نہیں کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ میں معیار پر جب پورا اترتا ہوں تو میں 3 تقریریں کر کے تھک جاتا ہوں، اس کے بعد میں دوبارہ تقریر نہیں کر سکتا۔ ایک بار وہ چمپارن سے واپس آ کر کسی جگہ پر ہنگامی جلسے کو خطاب کرنا پڑا، اور جواہر لال نہرو نے ان سے کہا کہ جواہر لال نہرو ان کو مولانا کہا کرتے تھے، اور مولانا ان کو پنڈت جی کہا کرتے تھے، نہرو کو پنڈت جی کہا کرتے تھے۔ تو کہا کہ مولانا آج ایک ہنگامی جلسے سے خطاب کرنا ہے اور آپ کو تقریر کرنی ہے۔ تو انہوں نے ایسے ہاتھ رہا، انہوں نے کہا پنڈت جی 3 تقریریں پوری ہو گئی ہیں، چوتھی نہیں ہوگی، نہیں تقریر کی۔ ایک بہت بڑی شخصیت کے مالک۔ پاکستان کا قیام جب عمل میں آنے والا تھا تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ پاکستان نہ بنے، کیونکہ پاکستان بننا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی پولیٹیکل پاج جس کو ہم کہتے ہیں پولیٹیکل بلنڈر تھا۔ یہ پاکستان بننا ہی بہت بڑی غلطی تھی۔ تو انہوں نے پاکستان کے بارے میں 12 یا 13 مامون سب کوئی پیشن گوئیاں کی، اور آج وہ ایک پیشن گوئی پاکستان کے بارے میں سچ ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جناح کے ہوتے پاکستان کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن جب جناح کی شخصیت پاکستان سے نفی ہو جائے گی، اس وقت پاکستان کو گناہ کو مصیبتیں درپیش آئیں گی، اور پاکستان استقامت کے ساتھ نہیں جی سکے گا، اس میں بہت بڑی مصیبتیں آنے والی ہیں۔ اور آج اگر پاکستان، میرے فیس بک پہ دوستوں سے باتیں ہوتی ہیں، میرے بہت سے پاکستانی دوست ہیں، ان سے بات میں کرتا ہوں، میں ان سے کہتا ہوں کائنڈلی ریفر ٹو دا پریڈکشنز میڈ ایٹ دیٹ ٹائم بائی مولانا آزاد اباؤٹ پاکستان۔ آج ان کی پیشن گوئیوں کو سنو، اور ایک پیشن گوئی کو دیکھو، اور آپ اس کا اندازہ لگاؤ، ان کو تحقیق کرو، اس کو دیکھو، اچھی طرح سے انالائز کرو، آپ کو لگے گا کہ پاکستان جو بنا ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ پاکستان بنا، اس سے ایک اضطراب سی کیفیت پورے سب کانٹیننٹ میں پھیلی، اور یہ مولانا آزاد نے تب کہا تھا۔
آپ دینی اعتبار سے ان کی بات کریں گے تو ترجمان القرآن ایک بہترین تفسیر انہوں نے دی. میرے خیال میں بابر صاحب انہوں نے کمپلیٹ کی تھی کہ نہیں؟ میرے خیال میں انہوں نے 14 جلد ہے نا انکمپلیٹ رہی. لیکن وہ شخص جس نے سوسائٹی کے نام پر, فریڈم سٹرگل کے نام پر اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا, اس لیے شاید وہ جو ان کی تفسیر سے وہ مکمل نہیں ہو سکی, کیونکہ انہوں نے آزادی کی تحریک میں بہت بڑا کام کیا ہے, بہت بڑا کام کیا. اس کا احاطہ کرنا بڑا مشکل ہے. تو مولانا آزاد جو ہے وہ کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے, وہ ہندوستان کا فخر ہے. میوزک کا پہلو اور وہ ان کا جو اچھا, اس کے بعد میں بتاؤں آپ کو کہ ایک تجلی اخبار میں نے رسالہ پڑھا, اس رسالے کے اندر انہوں نے کچھ سوالوں کے جواب دیے ہوئے. ایسے برجستہ جواب انہوں نے دیے ہیں, ایسے معاملات کو سلجھایا ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ جن غلط فہمیوں کا شکار تھا, کبھی کبھی دین کی طرف سے بھی, دینی جو ہمارے جو بڑے بڑے پیشوا لوگ ہیں, جو ہمارے دینی ٹھیکیدار لوگ ہیں, یہ بھی کبھی کبھی اتنا ٹف طریقے سے آپ کے اوپر ریسٹرکشنز امپوز کرتے ہیں کہ آپ ہل نہیں سکتے. تو انہوں نے انہی ریسٹرکشنز کو اس مضمون کے اندر, تب وہ دیوبند میں تھے, دیوبند میں ان کو انوائٹ کیا گیا تھا, وہ کچھ سمے دیوبند کے اندر بھی رہے, اور ان کو جب انوائٹ کیا گیا تو انہوں نے ایسے مسائل جو تھے, ایسی مشکلیں حل کی کہ آج ان کے وہ مضمون جو ہے نا وہ کسی بھی اچھے دین کے ماننے والے کے لیے, کسی اچھے مسلمان کے لیے مشعل راہ ثابت ہوتے ہیں. ہندو اور مسلمانوں کی یکجہتی کے لیے انہوں نے اس پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دی, آخری دم تک ان کی کوشش تھی. اور جناح کے ساتھ ناراضگی بھی یہی تھی کہ جناح جب 1906 میں ہندوستان چھوڑ کے چلے گئے, اس کی وجہ سب سے بڑی یہی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ جناب مولانا آزاد ہمارے ساتھ جڑ جائیں, یہ ہماری بات, ہماری حامی بتائیں. لیکن انہوں نے کہا کہ میرے لیے سب سے پہلے ہندوستان, اور پھر ہندوستان کا ہندو اور مسلمان, ان کی یکجہتی میرا سب سے پہلا اور آخری مقصد ہے, اس پر میں کبھی کمپرومائز نہیں کروں گا. تو ایک ایسی شخصیت جس نے کبھی اصولوں پر کمپرومائز نہیں کیا, ایک ایسی شخصیت جو مکمل عالم تھی, جس کو ہم کہتے ہیں ایک مستند عالم کی حیثیت سے جس نے زندگی گزاری ہے, اس کے قد کا میں بتاؤں کہ پوری تحریک آزادی میں اس کے قد کا آپ کو کوئی نہیں ملے گا. میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ گاندھی اس کے قد کا تھا. مجھے یہ ماننا میں کہتا ہوں کہ کوئی سنکوچ نہیں ہے کہ گاندھی جی ان کے قد کے نہیں تھے, جناب مولانا آزاد کے قد کے پنڈت جواہر لال نہرو بھی نہیں تھے, اور میں جناح کو بھی ان کے قد کا دور دور تک نہیں مانتا. اور میں جب علامہ اقبال کا اور مولانا آزاد کا قابل کرتا ہوں, جب میں تقابلی جائزہ ان کا لیتا ہوں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال سے 1000 گنا زیادہ شخصیت کے مالک مولانا آزاد تھے, کیونکہ مولانا آزاد قلم پر بھی عبور تھا, کلام پر بھی عبور تھا, زبان پر بھی عبور تھا, اور اس کے بعد گراؤنڈ لیول تک لوگوں تک پہنچنے کا ان کے پاس سے کرنا بہت بڑا ان کو ہنر دیا ہوا تھا. جھوپڑ پٹیوں اور سلمس میں جا کر لوگوں سے عام ذہنوں سے بات کرنا, یہ اپنے آپ میں اتنا بڑے عالم کے لیے بڑا مشکل ہونا چاہیے تھا. لیکن ان کے اندر ایسی صلاحیتیں تھیں کہ عام آدمی کے ساتھ عام زبان میں بات کرنا, اور بڑے بڑے لوگ عالموں کے ساتھ, بڑے بڑے علماء کے ساتھ ان کے ذہن کی بات کرنا, یہ جو ایک ملٹی ڈائمینشنلزم انسان کی زندگی میں ہوتا ہے, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, اور یہ مولانا آزاد میں تھی. اور مہاتما گاندھی کبھی ان کو اپنے سے الگ نہیں ہونا دیتے تھے, ہمیشہ اپنا ساتھ بٹھاتے تھے. اگر آپ ان کی کوئی پرانی ویڈیوز دیکھیں گے تو مہاتما ان کو ہمیشہ اپنا ساتھ بٹھاتے تھے. اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اتنے خوبصورت انداز میں بولنا مولانا آزاد کا, اور اتنا نپے تلے, اور جب وہ بولتے تھے تو اس روانی سے بولتے تھے, کبھی ان کے بولنے میں کبھی اس کے بیچ میں کوئی ایک طرح کا وہ جیسے ہوتا ہے نا, ایک بیچ میں ٹھہراؤ آتا ہے یا کچھ, وہ کبھی نہیں. اتنی خوبصورت روانی سے بولنا, اور اتنی دسترس زبان کے اوپر, اسی لیے ان کو ابوالکلام بھی کہا تھا. میرے بچوں, میں بتاؤں آپ کو, یہ ہمارے جو اسلاف ہیں, یہ ہمارے جو تحریک آزادی کے بڑے اجداد ہیں, یہ ہمارے جو لیڈرز ہیں, ان لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں, تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آج آپ ان کی بات سننے سے گریز کرتے ہیں, اور آپ ان کی بات چل رہی ہوتی ہے اور اٹھ کے آپ بھاگتے ہیں, آپ بڑے بدقسمت ہیں. میں بابر صاحب کی باتیں سن رہا تھا, ان کے لیکچر کی اگر آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو یہ آپ کی تشکیل کرنے کے لیے نئی باتیں سب کہی ہیں کہ دیکھیں, آپ اپنے ماں باپ کا انٹروڈکشن ہے, آپ اپنا ماں باپ کا تعارف ہے. جب آپ اتنی امپورٹنٹ محفل چھوڑ کے بھاگتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے ماں باپ کی عزت اپنا پاؤں تلے روند رہے ہیں, کہ ان کی غلط انٹروڈکشن پیش کر رہے ہیں. تو جب بھی اس طرح کی علمی محفلیں ہوں, ان میں بیٹھا کرو, اچھے لوگوں سے بیٹھا کرو, ان کے ساتھ بیٹھا کرو, ان سے باتیں کیا کرو, ان کی باتیں سنا کرو, ان سے کچھ سیکھنے کو آپ کو ملے گا. یہ جو پروفیسر یہاں بیٹھے ہیں نا, یہ کبھی آپ کے اسٹیج سے ہو کے یہاں پہنچے ہیں, لیکن یہ اپنی اپنی کلاس میں
100 بچے میں سے 200 بچے میں سے 2,000 بچوں میں سے 1 یا 2 نکل کے یہاں پروفیسر بنے ہیں. یہ کوئی پروفیسر بننا آسان کام نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں IAS آفیسر BA کے بعد BSc کے بعد IAS آفیسر بن جاتا ہے, لیکن پروفیسر بننے کے لیے سر کے بال پروفیسر بننے سے پہلے سفید کرنا پڑتے ہیں. تو آپ ایسے پروفیسروں کو, اپنا اساتذہ کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں. اس سے آپ بہت بڑے, میں کہتا ہوں کہ ایک بے ادب قسم کے لوگ معلوم ہوتے ہیں, اور مجھے دیکھ کر یہ بڑا دکھ ہوتا ہے. دوسری بات میں آپ سے کہوں کہ جب بھی اسٹیج پہ آنا ہو, جب بولنا کی بات بولنا ہو, جب بھی اسٹیج پہ کوئی مواد پیش کرنا ہو, جو بات رکھنی ہو, اسے ناپ تول کے رکھا کریں. تولے ماشے کے حساب سے اپنی زبان کا استعمال کیا کریں. تولے ماشے کے حساب سے اپنے علم کا استعمال کیا کریں. اس کو اچھی طرح سے ویریفائی, کراس ویریفائی کیا کریں. آپ شعر غلط پڑھتے ہیں, اور مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ جو لوگ اردو شعبہ سے منسلک ہیں, ان کی زبان سے جب میں غلط شعر سنتا ہوں تو میں سچ بتاؤں کہ مجھے دل میں خراشیں لگتی ہیں. میں اردو زبان کو میں کہتا ہوں کہ اردو زبان میری پسندیدہ زبان ہے. میں انگریزی کا پروفیسر ہوں. آئی کین اسپیک ان انگلش فار آورز ٹوگیدر, کوئی دقت نہیں ہے. لیکن اردو سے ایسی محبت ہے عاشق صاحب کہ میں کہتا ہوں کہ اردو تو میری معشوقہ ہے, انگریزی تو میری منقوع ہے. انگریزی تو میں نے شادی کی ہوئی ہے, انگریزی تو میری روزی روٹی کی زبان ہے, اس کی روٹی کھاتا ہوں. لیکن اردو زبان سے جتنا محبت مجھے ہے, آپ اردو والوں کو نہیں ہے. میں نے 200 سے 250 سے زیادہ آرٹیکلس, مضامین جو ہیں اردو میں لکھے ہیں. میں جان بوجھ کے اردو میں لکھتا ہوں, کیونکہ جس طرح سے اس زبان کے اندر میں اپنے جذبات جس طرح سے اردو زبان کے اندر ان کا انکشاف کر سکتا ہوں, مجھے لگتا ہے انگریزی زبان وہاں کم پڑ جاتی ہے. حالانکہ میں انگریزی کی روزی روٹی کھاتا ہوں, مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے, لیکن ایمانداری سے کوئی بات کہنا گناہ نہیں ہے. تو میری آپ کو نصیحت ہے میرے بچوں کہ جب بھی اس طرح کی محافل آرگنائز کی جائیں, ان کا اہتمام کیا جائے, ان میں بیٹھا کرو, اپنے سے بڑوں کے ساتھ بیٹھا کرو. میں بخشی نگر میں ایک جگہ لیکچر دے رہا تھا, میں نے علامہ اقبال کا ایک شعر وہاں کوٹ کیا کہ مسجد تو بنائی شبر میں, ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا. اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے, کردار کا غازی ہے تو بنا, گفتار کا غازی ہے تو بنا, کردار کا غازی بن نہ سکا. جب میں یہ شعر پڑھ کے تقریر میں نے ختم کی, میں نیچے اترا, اور ایک ذاکر, جگدیش راج ذاکر صاحب, اس زمانے میں, یہ 2002 کی بات میں کر رہا ہوں, اس زمانے میں وہ 95 ان کی عمر تھی. انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا, مجھے کہا بیٹا آپ کو پتہ ہے یہ شعر علامہ نے کہاں لکھا تھا اور کیوں لکھا تھا؟ میں نے کہا مجھے نہیں, میں نے پڑھا ہے, مجھے پتہ نہیں. انہوں نے کہا کہ میں 1932 کے 33 میں کومری پاکستان آزاد کشمیر کوٹلی میں پڑتا ہے. کومری, کو کہتے ہیں پہاڑ کو, مری ہے وہاں سفید سفید, جو اس کا وہ برف پڑتی ہے تو سفید ہو جاتی ہے, وہ اس کا نام کومری رکھا ہوا ہے. کومری میں ایک اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھا, اور وہاں پر کچھ لوگوں نے راتوں رات مسجد بنائی, اور صبح علامہ اقبال وہاں پہ آئے اور انہوں نے اس مسجد کا افتتاح کیا. اب دیکھیے, ایک شخص جس نے علامہ اقبال کو بانفس نفیس دیکھا ہے, سامنے دیکھا ہے, اور کہا کہ جب علامہ اقبال وہاں تشریف فرما ہوئے تو ان سے کہا گیا کہ آپ پہلے نماز پڑھیں. تو انہوں نے نماز پڑھانے سے پہلے دوران خطبہ ادھر ہی بیٹھ کے یہ غزل لکھی, کچھ شعر لکھے, اور یہ شعر انہوں نے وہاں پڑھے. اور میں اس جگہ پر جب وہ آئے, میں ان سے ملا اور میں نے ان کے یہ شعر سنے. اب اندازہ لگائیں کہ اتنی بڑی شخصیت جو میرے پاس بیٹھی تھی, جن کی عمر 95 سال اس زمانے میں تھی, 2 سے 4 کچھ سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی, انہوں نے علامہ اقبال کو دیکھا خود, جن کے بارے میں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا بھی سعادت کی بات ہے. جو شخص آپ سے 20 سال بڑا ہے, اس نے وقت کو 20 سال آپ سے زیادہ دیکھا ہے, اس نے وقت آپ 20 سال جو آپ سے آگے نکلا ہے, آپ کو وہاں پہنچنے میں 20 سال لگیں گے. اس لیے اپنے سے بڑوں سے بات کیا کرو, ان سے مل کے بیٹھا کرو, ان سے سوال کیا کرو, ان سے پوچھا کرو, آپ کے علم میں اضافہ ہوگا, آپ کی شخصیت میں نکھار آئے گا. انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ.